السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ سورہ ذاریات پہ ہم ہیں، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، He said to the angels then, what is the mission, O messengers؟ تو یہ ہم وہی قصہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور پھر انہوں نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا، واٹ از دا پرپز آف یور مشن؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، they said surely we are sent to a guilty people۔ تو یہ بھیجے گئے تھے فرشتے جو تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا پیپل آف لوت، یعنی قوم لوت کی طرف، اور ان کا گناہ اتنا زیادہ نون تھا، لوگ اس قدر جانتے تھے کہ یہ جو فرشتے تھے انہوں نے نام تک نہیں لیا، انہوں نے نام نہیں لیا کہ ہم کس کی طرف آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو اشارہ ہے فرشتوں کا یہ کن کی طرف بھیجے گئے۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ so that we may send down upon them stones of clay مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ marked by your Rabb for the transgressors، کہ ہر پتھر جو تھا اس کو ایک مخصوص تھا کہ وہ جا کے ایک شخص کو لگے گا، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ حد سے بڑھ گئے اور بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی قوم تھی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ so we took out the believers who were there۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ but we did not find in it even one house of a Muslim۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وہاں پہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ایک گھر بھی ہو جہاں پہ کہ مسلمان ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے بڑی نرم طبیعت کے تھے، اور انہوں نے کوشش کی کنونس کرنے کی یہ جو فرشتے تھے ان کو قائل کریں کہ وہ ان کے اوپر عذاب نہ لائیں، مگر پوری قوم جو تھی اس کے اندر ملوث تھی اس گھناؤنے اور گندے کام کے اندر، the sinful and shameful act۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ and we left in it a sign for those who fear the painful punishment۔ تو ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ تو اب بھی نظر آتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی تھے، اب بھی آپ سدوم اور عمورہ جا کے دیکھیں تو وہ ڈیڈ سی کے اراؤنڈ جو علاقہ ہے وہاں پہ ان کے کھنڈرات ہیں، اور یہ کھنڈرات کیوں اللہ نے چھوڑ دی؟ تاکہ لوگ ان سے عبرت لے سکیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین and in the story of Moses when we sent him to Pharaoh with a clear authority فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ so he turned away along with his force and said Moses is a magician or a madman۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہاں پہ آتی ہے، مختصر طور کے اوپر آتی ہے، اور فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو تھا اس نے تو ان کو نہیں مانا، اور اس نے ایک دم اپنی ایک رائے دے دی، یعنی کہ اس کا ایک دم ایک اوپینین فارم ہو گیا، اس نے بغیر سوچے بغیر سمجھے جو تھا وہ کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یا تو یہ ایک جادوگر ہے یا تو ایک یہ کوئی دیوانہ آدمی ہے۔ تو ایشو کیا تھا؟ دیکھیے فرعون جو تھا نا وہ ایک شخص تھا جو کہ مطلب کہ پاور اور پوزیشن اور مقام کے لحاظ سے سب سے اونچی پوزیشن کے اوپر تھا، اور یہ اس کا جو پاور اور اس کی جو پوزیشن تھی اس سے اس کی ایگو جو تھی وہ فیڈ ہوتی تھی، تو اس نے اس کو روک دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مانی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھلے جو تھے معجزے بھی دکھائے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ so we seized him and his army and cast them into the sea as he was blameworthy۔ تو کیا اللہ نے بتایا کہ یہ اس کی جو ایگو تھی اور اس کا جو غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں ڈبا دیا، اور یہ اس لیے کہ یہ دیور وہ تو اس کام ہی میں ملامت والے ہی کام کے اندر تھے۔ تو جو فرعون جو تھا وہ بہت ہی کہتے نا کہ ایڈمنٹ تھا، بڑا اڑا رہتا تھا، اور فائنلی جب کہ یہ کوئی امید نہیں رہی کہ یہ اپنی اصلاح کر لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر جو تھا اس کو غرق کر دیا۔ وفی عادٍ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم and in Ad we sent upon them wind that was barren۔ تو یہاں پہ اگین یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمام ان قوموں کی یا کافی ان قوموں کی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا نا برباد کر دیا، اور یہ سینٹرل تھیم بھی ہے اس سورت کی۔ It spared nothing
it came upon but rendered it like a stuff smashed by decay. تو یہ جو جتنی بھی قومیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے برباد کیا مختلف طریقوں سے، کبھی تو ہوا تھی اور جس کے اندر کہ کوئی خیر نہیں تھا، اور وہ جس چیز کے اوپر سے گزر جاتی تھی وہ ہوا گزری اور جو تھی وہ تو بالکل ایک ڈھیر جیسے کہتے ہیں نا بسیدہ ہو گئی اور جیسے کہ ریت ہو. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، and in Samud when it was said to them enjoy yourself for a while. تو یہاں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے سمود کے بارے میں، پوری ان کی کہانی نہیں بتائی جا رہی بلکہ ان کا انجام یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی جو تھے ان سے پہلے تو یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایک آپ یعنی کہ میریکل دکھائیں، اور میریکل یہ ہو کہ ایک اونٹنی جو ہے ایک پہاڑ میں سے نکل کے آ جائے. اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک اونٹنی نکل کے آئی، پھر انہوں نے کیا کیا اس قوم نے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو پھر حضرت صالح نے ان کو خبردار کیا کہ اور کہا کہ اب یہ اعلان کیا کہ تمہارے پاس 3 دن ہے، اس کے بعد تمہارے پاس عذاب آئے گا. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Then they rebelled against the command of their Rabb, so the thunderbolt seized them while they were looking on. تو literally انہوں نے دیکھا یہ عذاب آتے ہوئے. ایک سمپل ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا کوئی بادل ہے اور وہ بادل جو ہے ان کی طرف آ رہا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جتنی بھی نیچر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ویسے تو ہمیں بڑی بے ضرر لگتی ہیں، جیسے ہوا ہے یا بادل ہیں یا آواز ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی قوت بھی دے دیتا ہے، اور جب اتنی زیادہ قوت ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ پھر وہ جو ہے قوموں کو جو ہے ان کو بالکل ہی برباد کر دیتی ہیں. تو کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب بھیجتا ہے عذاب آواز سے، کبھی ہوا سے، کبھی پانی سے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Then they were neither able to stand nor they could defend themselves. تو یہ مغرور لوگ تھے، اپنے زمانے میں بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، بہت ان کے پاس طاقت تھی، مگر ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکی. نہ صرف ان کی طاقت ان کو نہیں بچا سکی بلکہ انہوں نے اپنے جو گھر بھی بنائے ہوئے تھے وہ بڑے پہاڑوں کے اندر اور پہاڑوں کو کاٹ کر کے بنائے تھے تاکہ کہ بڑے حفاظت کے اندر ہو، مگر وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور وہ تو ایسا راستہ لیتا ہے کہ جو کہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. And the people of Nuh before, indeed they were a sinful people. تو اس سے پہلے جو قوم جس کو کہ برباد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نے وہ قوم یعنی نوح تھی، اور ان کے جو رسول تھے ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ ایک نبی اور ایک رسول کو بھیجے اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو جھٹلا دیں، دے ڈو ناٹ بلیو، اللہ کے اوپر ایمان لے کے نہ آئیں، ڈسپائٹ کہ وہ تمام جو میریکلز ہیں دیکھ بھی لیں اور ان کو کنٹینیوسلی اپوز کرتے رہیں، تو پھر یہ ان کا انجام یہی ہوتا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. And the sky was built by us with might and indeed we are expanding it. تو یہ کائنات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ سورہ ذاریات میں فرمائے کہ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہا ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ اس زمانے میں تو obviously لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہوں گے، مگر آج اگر آپ ماڈرن سائنس اور ایسٹرانومی کے بارے میں دیکھیں تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیا، یہ جتنے بھی سیارے ہیں اور ستارے ہیں اور گیلیکسیز ہیں اور مختلف جو پلانٹس ہیں ان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، آج بھی ایکسپینشن کے سٹیج میں. تو سائنس بھی اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئی کہ پہلے جو یونیورس تھا، پوری جو کائنات تھی، وہ ایک بالکل ایک سنگل پوائنٹ تھا، اور وہ سنگل پوائنٹ جو تھا وہ بہت ہی ایک یعنی کہ جو کہتے ہیں نا انرجی کے ساتھ وہ پھٹا، اور جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، سائنس کے اندر اس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اے پوائنٹ وتھ زیرو والیوم ایکسپلوڈنگ. اور اس کے بعد جتنا بھی میٹر تھا وہ تمام کا تمام اس کائنات کے اندر پھیل گیا، اور یہ اب تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد واپس سکڑنا شروع ہوگا، بٹ رائٹ ناؤ اٹ اسٹل ان دا اسٹیج آف ایکسپینشن. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. And the earth was spread out by us as a floor, so how well have we spread it out. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. And from everything we have created pairs of two, so that you may reflect. تو یہ دیکھیے، یہ جو آیت ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو.
تھنک اباؤٹ دس. یہ جو تخلیق ہے نا یعنی کہ پیئرس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا دیا ہے. پیئر کیا ہوتا ہے, جوڑا کیا ہوتا ہے؟ کہ جوڑا یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوں وہ آپس میں ملتی تو ہوں, ملتی مگر ایک نہ ہو, ایک جیسی نہ ہو. دے آر ناٹ دا سیم, دے آر سملر بٹ ناٹ دا سیم. ان میں کوئی نہ کوئی ایک بیسک تھوڑے تھوڑے فرق ہوں گے, رائٹ. اور وہ کیا ہے یہ دونوں, اور پیئر بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا, جوڑا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے. ایک کے بغیر دوسرا جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے, رائٹ. تو ایچ ون از نیڈڈ فار دی ادر. تو اس کا کوئی ایک مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ پیئرز بنانے کا ہم دیکھیں گے ایک یعنی کہ ایک آدمی اور ایک عورت کا جو ہے ایک مقصد ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, اس دنیا کا بھی آخرت ایک مقصد, یعنی کہ اس کا بھی ایک جوڑا بنایا آخرت کا, کہ وداؤٹ ہیئر آفٹر, کہ آخرت کے بغیر یہ دنیا جو ہے یہ بالکل نامکمل ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. So flee to Allah, indeed I am a plain warner to you from him. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو, فلی ٹورڈز اللہ, کہ اللہ کے رن ٹورڈز اللہ. اور جب اللہ کی طرف دوڑو تو یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک جوش کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ, ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یو سیکنگ پیراڈائز, کہ آپ کو لگے کہ بہت بڑا کوئی قیمتی چیز ہے اور آدمی جو ہے جلدی کر کے اس کی طرف پہنچتا ہے. اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ آگ سے بھی بچانا, یعنی کہ یہ بھی ہے اللہ کی طرف دوڑنا. تو اللہ کی طرف دوڑو چاہے اللہ تم سے ناراض ہو یا تم سے کہتے ہیں نا راضی ہو. ان بوتھ دا اسٹیٹس رن ٹورڈز ہم, اسی کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور جگہ ہی ہے نہیں اس دنیا, دیر از نو پلیس ایلس ٹو رن, رائٹ. تو ہم چاہے ان اے اسٹیٹ آف ہیپینس ہوں, چاہے ہم خوشی کے اس کے اندر ہوں, یا ہمیں اداسی ہو, تو ہر طرف جو ہے نا انسان کو صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے. آلموسٹ لائک اے چائلڈ, ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی طرف ہی جاتا ہے, نو میٹر واٹ, ماں خفا بھی ہو رہی ہو پھر بھی وہ اسی کی طرف دوڑتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. And do not make other gods along with Allah. Indeed, I am a plain warner to you from him. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. In similar way, no messenger came to those before them, but they said he is a magician or a possessed one. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Have they passed this down to each other as a legacy? Rather, they are a rebellious people. تو نبیوں کو اور رسولوں کو مجنون کہنا, پاگل کہنا, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اور وہ کیوں کہتے تھے لوگ ان کو مجنون اور پاگل؟ اس لیے کہ نبی اور رسول جو تھے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے, رائٹ. ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کو راضی کریں, اور وہ راضی کرنے میں بالکل لا تعلق تھے اس دنیا کے فائدے سے. دنیا کا فائدہ جو تھا وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اب یہ لوگوں کی آنکھوں میں اور لوگوں کی نظر کے اندر یہ جو چیز تھی, یہ تو دس واز نتھنگ بٹ شارٹ آف میڈنس, کہ یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے کہ دنیا کا اتنا فائدہ چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. So turn away from them, for you are not to be blamed. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. And keep reminding, because the reminder benefits the believers. تو نصیحت کرتے رہو, یہ قرآن کہہ رہا ہے, رائٹ, کہ تم نصیحت کرو. بے شک کہ لوگ جو ہیں وہ مانے یا نہ مانے, یہ ان کا فائدہ اس میں ہوگا. کس کا فائدہ ہوگا؟ جو ایمان والے, ان کا فائدہ ہوگا. تو جو قرآن کو مانتا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اس کے لیے تو یہ بہت بڑی یعنی کہ یاد دہانی ہے قرآن. اس کے لیے تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے. مگر جو نہ قرآن کو مانے, نہ جو اللہ کو مانے, نہ آخرت کو مانے, اس کے لیے یہ قرآن جو ہے ایک اس کو خبردار کرتا ہے. ان لوگوں کو ایک کائنڈ آف اے وارننگ ہے. تو یاد دہانی کیا ہوتی ہے؟ یاد دہانی دیکھیے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا, تو کبھی یہ بڑی ہمیں کبھی بھی ایک اسٹیل نہیں لگتی. حالانکہ کئی دفعہ یہ آیتیں بڑی ریپیٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, دیر از اے لاٹ آف ریپیٹیشن, مگر کبھی اسٹیل نہیں لگتی. اور ایسا یعنی کہ دیر از نتھنگ ان یوژل. کبھی ہمیں ان آیتوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی یعنی کہ عجیب بات نہیں ہے, کوئی ان یوژل سی بات نہیں ہے, مگر سڈنلی یہی آیت جو آج ہمیں ایک ان یوژل نہیں لگ رہی, وہی آیت کل آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں آپ کو کوئی ایک حل مل گیا. کوئی آپ کی پرابلم تھی, کوئی آپ کا ان آنسرڈ کویسچن تھا, کوئی ایسا سوال تھا جس کا کہ آپ جواب ڈھونڈ رہے تھے, تو وہی ایک سمپل آیت آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ خصوصیت کس کی ہوتی ہے؟
رائٹ. یہ خصوصیت مومنوں کی ہوتی ہے. رائٹ, ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ایمان بھی بڑھتا ہے, اور یہ جو ہے ان کو ان کے جو خالق ہے اس سے قریب بھی کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. I did not create the jinn and human being except for a purpose that they should worship me. تو کیا یہ بتایا جائے, یہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو بنایا صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. تو یہ مقصد ہے. مقصد آف کریشن, پرپز آف کریشن پرابلی از ناٹ نون, رائٹ. مگر یہ کہ وائی اللہ ہیز کریٹڈ یہ ہمیں نہیں پتہ. مگر انسان کو کرنا کیا ہے, تخلیق ہونے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے, وہ اس آیت کے اندر دیا ہوا ہے. اچھا دیکھیے, یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ یہاں جو ورڈ آ رہا ہے نا عبادت کا, تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھے اور قرآن پڑھے اور روزہ رکھے. ہر چیز ایک عبادت ہے. یہ بھی عبادت تھی جو میں نے آپ کو بتایا, مگر یہ کہ تجارت کرنا بھی عبادت ہے, کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے, یعنی نوکری کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک حلال کمائی کرنے کے لیے, تو وہ بھی, اور وہ اپنی پوری جو کہتے ہیں نا ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے, تو وہ بھی ایک سٹیٹ آف عبادت کے اندر ہے. وہ ایسی سٹیٹ آف عبادت کے اندر ہے جیسے کہ ایک شخص ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو. لوگوں کی مدد کرنا, بی کائنڈ ٹو پیپل, اسمائلنگ ایٹ پیرنٹ, یعنی کہ اپنے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وہ بھی ایک عبادت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ تو ایک مقبول حج جتنی عبادت ہے, رائٹ. تو مقصد عبادت کا جو ہے نا وہ صرف روزہ, حج اور نماز نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ضرور کرنے, مگر یہ کیوں ہم کرتے ہیں, ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں, کیوں حج کرتے ہیں, کیوں نماز پڑھتے ہیں, تاکہ وی بیکم بیٹر پیپل. ہمیں ایک اچھا اخلاق کا ہونا چاہیے. اور اگر یہ کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں پھر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ امپروونگ, ان کے اخلاق امپروو نہیں ہو رہے, تو پھر یہ عبادات جو ہیں یہ ساری ایک رسمیں بن جاتی ہیں. دین اٹس جسٹ لائک اے ریچول کرنا ہوتا ہے, بٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. I do not desire any sustenance from them, nor do I want them to feed me. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil mateen. In fact, Allah is the all-sustainer, possessor of power, the strong. تو یہاں جو ورڈ آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو رزاق بھی ہے, ذو القوت المتین جو ہے, قوت کا مطلب ہے سسٹیننس, روزی. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ ہم اپنا رزق جو ہے وہ خود بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہماری قسمت کے حساب سے ہمیں اپنا رزق دیتا ہے. تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ اس زمانے میں جو کفار تھے نا, وہ اپنے جو ان کے بت ہوا کرتے تھے وہ ان کے سامنے کھانا رکھا کرتے تھے, اپنے بتوں کو کے سامنے کھانا رکھا کرتے, حالانکہ وہ بت تھے وہ تو پتھر کے یا لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں پہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ تم تو اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہو, اور اللہ کون ہے, اللہ تمہارا خالق ہے, اور تمہیں ہی از دا پرووائڈر, وہ تمہیں تمہاری رزق جو ہے تمہیں دیتا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Surely those who are unjust will have a portion like the portion of their companions, so they should not ask me to hasten on. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا. Why is he not taking them to task? اللہ چاہے تو ان کو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے, He can seize them, مگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو امینڈ کریں اور سیدھے راستے پہ آئیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Woe then to those who disbelieve because their day which they are threatened with. تو یہاں پہ ایک آخر کے اندر یہ جو آیت آتی ہے اس کے اندر سورہ ذاریات کے اندر ایک خبردار کیا گیا ہے کہ جو شخص پھر بھی اس کے بعد بھی کافر رہے گا تو اس کے لیے تو ایک ہولناک جس کو کہتے ہیں نا عذاب ہے. اب ہم سورہ طور شروع کرتے ہیں. یہ ارلی مکن سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور, بائی دا ماؤنٹ طور. تو یہ جو طور کا ورڈ یہاں پہ آ رہا ہے نا, قسم ہے طور کی, یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے. طور ایسا پہاڑ جس کے اوپر کے درخت اگے یا سرسبزہ اگے ریفر کیا جاتا ہے, مگر یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ طور سینا کا ہے جو کہ ایک پہاڑ ہے سینائی پیننسلا کے اندر, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ, اینڈ بائی دا بک ریٹن. تو اس میں جو ہے یہ, اور یہ کتاب جو لکھی گئی اس میں اسکالرس کا جو علماء ہیں ان کا مختلف ویوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاباً مستور جو ہے یہ لوح محفوظ کے اندر جو اوریجنل قرآن ہے اس کو ریفر کر رہی ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن ہی کو ریفر کر رہی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ تورات کو. اینی وے اٹس آل اباؤٹ دا سیم, تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے. فی رقم منشور, آن
on an unrolled scroll. تو جب کہ یہ کتابیں لکھی گئیں یعنی کہ قرآن اور تورات اور یہ جو ہے لکھنے میں، اس زمانے کے اندر تو پیپر اس وقت تک تو ایجاد نہیں ہوا تھا، تو ان کو لکھنا جو تھا وہ ایک کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور کھال پہ لکھ کے، اور کھال پہ لکھنے سے وہ ان کی پرزرویشن جو تھی وہ بھی زیادہ عرصے کی ہوتی تھی. والبیت المعمور اینڈ بائی دا پاپولیٹڈ ہاؤس. تو بیت معمور جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہ کون سا گھر ہے جو کہ یہاں ریفر کیا جا رہا ہے؟ اگین اس کے اندر کئی رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ کعبہ کے بارے میں، اس لیے کہ لوگ اکثر وہاں پہ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کعبہ کے اوپر جو ہے ایک اور گھر ہے جو جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہ گھر ہے کہ جہاں پہ کہ فرشتے جاتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں. اینڈ بائی دا کینوپی ریزڈ ہائی والبحر المسجور اینڈ بائی دا سی فلیئرڈ اپ، اور جوش مارتا ہوا سمندر. تو یہ اسکالرز اگین اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ جس سمندروں کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج تو وہاں پہ بہت سارے جانور کریچرز ہیں جو کہ سمندر میں رہتے ہیں. اسی تو جب قیامت کا دن آ جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی، تو یہ سمندر جو ہے نا دے ول بی فلڈ وتھ فلیم، کہ اس میں صرف آگ ہوگی. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل والکینک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے سمندر کے اندر، تو اس میں آگ ہی آگ پھیل جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ایسا ہو کہ جو یہ زمین کے اندر جو سارا لاوا ہے اور آگ ہے وہ ساری لاوا نکل کے آئے اور وہ پورا جتنے جو سمندر ہے ان کو بھر دیں. ان عذاب ربک لواقع، the punishment of your رب is sure to fall. ما لہ من دافع، there is nothing to push it back. تو کوئی چیز اس کو ٹالنے والی نہیں ہے. تو انفیکٹ جو ہے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں ہماری حفاظت کرتا ہے، ایک پروٹیکٹنگ کینپی ہے. مگر بہت سارے جو ہم قوموں کو دیکھتے ہیں جن پہ عذاب آیا، ان کا عذاب جو ہے وہ آسمان کی طرف سے آیا. یہ سمندر ہے جو کہ سپورٹ کرتا ہے لائف کو، مگر یہی وہ سمندر تھا جس میں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا. یہی پانی تھا کہ جس سے کہ قوم نوح جو تھی وہ پوری ہلاک ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جو کہ بے خبر ہوگا اللہ کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، دس از دی اینڈ ریزلٹ فار دیم. یوم تمور السماء مورا، the day when the sky will tremble, a horrible trembling. تو یہ بیسکلی جو ہے یہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، قرآن جو یہاں پہ بتاتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ جو زمین جو ہوگی نا یہ گھومے گی بھی اور ہلے گی بھی. کہتے ہیں نا بیکورڈ اینڈ فارورڈ، آگے اور پیچھے. یہ وہ دن ہوگا جب کہ ریالٹی ول سیٹ ان. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا and the mountains will move with a terrible movement. Can you imagine؟ آپ سوچیں اس وقت کہ لوگوں کے سامنے سے ہمالیہ ماؤنٹن جو ہے، پہاڑ جو ہے، اور K2 جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے تیرتا ہوا گزر جائے. تو it will be an awesome sight, it will be a shocking sight. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. So woe on that day to those who reject. تو جس شخص نے اس دن کی تیاری نہیں کی وہ تو اس دن بہت ہی کہتے ہیں نا ڈیپ انگزائٹی کے اندر ہوگا، وہ تو بہت ہی ایک پریشانی کی حالت میں ہوگا. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جس شخص کو اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، یہ آخرت کا دن آنے والا ہے، تو وہ تو ہمیشہ لاپرواہ ہوگا. وہ اپنے اعمال کے اندر کمپلیٹلی لاپرواہ ہوگا، اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہوگا بیکار یوزلیس پرسوٹس کے پیچھے. الذین هم فی خوض یلعبون who playfully indulge in vain discourse. کہ کبھی یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کبھی وہ سنجیدہ نہیں ہوتے قیامت کے بارے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو جسٹ ایک ڈرانے کے لیے کوئی چیز بتائی جا رہی ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دا رزلٹ ایز اے رزلٹ یہ جو کنسیپٹ آف ہیئر آفٹر ہے نا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کبھی اثر نہیں کرتی ان کے اعمال کے اوپر. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، the day they will be pushed into fire with a violent pushing. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. This is the fire you used to deny. Is it then magic or do you not see? تو اس وقت بھی لوگوں کو ایک سوال بھی کیا جائے گا، اور یہ سوال ایسا ہوگا کہ اس کو جواب سب کو پتہ ہوگا، مگر کہتے ہیں نا to add insult to the injury، کہ تم کیسے اس دن کو تم ریجیکٹ کرتے، اس کا کیسے تم انکار کرتے رہے، کیسے تم اپنے نبیوں کا جو ہے نا انکار کرتے رہے. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. Enter it now, whether you endure it patiently or do not bear it patiently, it is the same for you. You will be paid back for what you used to do. دیکھیے جب تک ہم زندہ ہیں نا
جب تک ہماری زندگی ہے تو اور وی آر الائیو ان دس ورلڈ، تو صبر جو ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے، صبر کرنے کی بڑی قیمت ہے، صبر آن ٹیمپٹیشن اینڈ صبر آن ڈیفیکلٹی، مشکلات کے اوپر بھی اور فتنوں کے اوپر بھی صبر کرنا اس کی بہت بڑی قیمت ہے، رائٹ. اس کو بہت ہی انسان کو اجر ملتا ہے، ایک ہائی بہت ہی اونچی پوزیشن پیراڈائز کے میں ملتی ہے، یعنی کہ جنت میں اونچی پوزیشن ملتی ہے. مگر موت کے بعد یہ آفر جو ہے نا ایکسپائر ہو جاتی ہے. اب قرآن کہتا ہے اب تم صبر کرو یا بے صبرے ہو، اٹس ایکول، اٹ میکس نو ڈفرنس، بیکاز دس واز اے ٹائم بارڈ چیک. یہ جو صبر تھا یہ جو ٹائم بارڈ چیک تھا، انسان کی موت کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان المتقین فی جنات و نعیم، surely the God fearing will be in the gardens and bliss. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، rejoicing what their Rabb has given them and their Rabb saved them from the punishment of hell. تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو نعمتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. یہ جنتیوں کے لیے کو دو نعمتیں ملیں گی. پہلی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آگ سے، اور یعنی کہ جہنم سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور دوسری یہ ان کو نعمت دی کہ ان کو پھر جو ہے جنت میں داخل کرا دیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. It will be said to them, eat and drink with pleasure because of what you used to do. تو عمل کی وجہ سے یہ ان کا انجام ہے، ان کے عمل کا. تو صرف گڈ آئیڈیاز جو ہیں دیٹس ناٹ گڈ انف، اٹس آل دا ڈیڈس. یہ عمل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی بہت ساری ضروریات ہوں جو وہ پوری نہ کر سکے ہوں، مگر یہ اب جنت میں ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ جو بھی یہ چاہیں گے وہ پورا ہو جائے گا. کہتے ہیں نا ایبسولوٹ گریٹیفیکیشن. یہاں سکون بھی ہوگا، یہاں فن بھی ہوگا، یہاں انجوائمنٹ بھی ہوگی. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. Relaxing on lined couches, we will marry them with wide-eyed hoods. تو یہ بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور نہیں، یہ ایک سائن ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی آنکھیں جو ہیں ایک سائن ہے خوبصورتی کا، کہ یہ جو وہاں پہ حوریں ہوں گی ان کی بھی آنکھیں جو ہوں گی بڑی ہوں گی. مگر امپورٹنٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی جنت میں بھی انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی. یو وڈ نیڈ کمپینین شپ اوور دیر. اسی کہ دیکھیے دنیا کے اندر بھی انسان اگر اکیلا ہو نا تو کتنی بھی خوبصورت جگہ کے اوپر، کتنی بھی اچھی جگہ کے اوپر کیوں نہ، وہ مزہ نہیں آتا جب تک ایک کمپینین نہ ہو. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شادی کر دے گا، بیکاز وہ ایک پلیجر ہوتا ہے نا، میرڈ لائف کا ایک الگ ہی پلیجر ہوتا ہے. وہ شیطان لوگوں کے اور دلوں کے اندر اور یہ آئیڈیاز ڈالتا ہے اور انسینویشن کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی السٹ افیئر کرو اور یہ کرو. وہ بڑی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے، اس سے بڑا مزہ ہوتا ہے. حالانکہ ان چیزوں کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا. سکون کس میں؟ سکون یہی ہے کہ انسان کی ایک اچھی میرڈ لائف ہو. والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. And those who believed and their offsprings who followed them in faith, we will unite them with their offsprings and will not curtail the reward for any of their deeds at all. Every person will be pledged for what he earned. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جو اولاد جو کہ ایمان لائی اور ان پیروی کی، تو ہم ان کو ان کی اولاد اور ان کو ساتھ کر دیں گے، یعنی کہ جنت میں ان کو ملا دیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں اس میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے. تو دیکھیے جہاں تک کہ ایز لانگ ایز ہماری منزلیں ایک ہوں، ہاں وی آر آل ہیڈنگ ٹورڈس پیراڈائز، ہماری منزل پیراڈائز ہو، تو پھر ایک چانس ہے کہ ہم بھی اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. کہ اگر ہمارے والدین جو ہیں وہ فرسٹ کلاس کے اندر ہیں اور بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ اکانومی میں یا اکانومی کے اندر ہے، تو ان کو بھی اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ کر دے گا. دس کین بی اپ گریڈ. اگر دونوں کی منزلیں ہی مختلف ہیں، دونوں کے کے آبجیکٹیو ہی فرق ہیں، تو پھر اوبیسلی دیر از نو چانس. پھر کیا آپ اپ گریڈ کریں گے؟ اپ گریڈ تو اسی میں ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ ایک ہی فلائٹ پہ ہوں جو کہ ایک ہی منزل کی طرف جا رہی ہے. اینڈ وی ول گو آن گیونگ دیم واٹ ایور دے ڈیزائر آف دا فروٹس اینڈ میٹ. They will snatch from one another in a friendly manner a cup carrying neither absurd talk nor something leading to sin. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. And circulating among them will be their own serving boys like hidden pearls. الٹیمیٹ لگژری کیا ہے کہ انسان کو سرو کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے.
یہ الٹیمیٹ لگژری ہے. اور اس الٹیمیٹ لگژری کے اندر بھی انسان کی استھیٹکس کا بھی خیال رکھا گیا ہے جنت کے اندر، کہ جو ان کو سرو کر رہے ہوں گے، جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، وہ بھی بالکل صاف ستھرے، پیور، کلین، سپارکلنگ، جیسے کہ ایک موتی چمکتا ہے ویسے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ and some of them will turn towards the others inquiring. تو جنت کے اندر بھی لوگ بھول نہیں جائیں گے، ان کو بھی یاد ہوگا، کنٹینیوٹی ہوگی ان کی جو یاد ہوگی دنیا کی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچے، کہ تمہیں کیا مشکلات آئیں، کیا آبسٹیکلز آئے which you overcame to reach here. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. They will say, indeed we were afraid when we were amidst our family. تو وہ کہیں گے کہ ہم جب اپنے خاندان میں ہوتے تھے تو ہمیں تو فکر ہوتی تھی، ان کی فلاح کی، ان کے اچھے انجام کی فکر ہوتی تھی. ہر وقت محتاط رہتے تھے، کانشیس رہتے تھے، کیئرفل رہتے تھے کہ ان کی محبت ایسی نہ ہو کہ وہ ایک لمٹ سے گزر جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کہ انہوں نے جو تھی اپنی آخرت اور اپنی اولاد کی آخرت جو تھی، they didn't destroy it، اس کو برباد نہیں کر دیا دنیا کے لیے. فمن اللہ علینا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. But Allah has been gracious to us and saved us from the punishment of the scorching wind. تو یہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہم پر تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یعنی کہ ہمیں جو ہے اس عذاب سے، یہ جو ہے نا ایک گرم ہوا سے جو ہے اسکارچنگ ونڈ ہے، اس سے بچا لیا. تو آپ یہ دیکھیے گی کہ ان کے اندر بھی جو ہے نا ہیوملٹی بھی ہوگی، کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو بڑی عبادت کی، ہم نے تو بڑی مشکلات اٹھائیں جس وجہ سے ہم یہاں پہنچے. وہ پھر بھی احسان جو ہے نا اللہ کی پر کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اللہ نے ہمیں بچا لیا. سچ ہیوملٹی جو ہے نا، یہ دس از نیڈڈ. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Surely we called upon him before, he is surely most kind, merciful. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کے اندر ایک ان کی اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ پکاریں گے اللہ کو. مشکل کے اندر بھی اللہ کو پکاریں گے، راحت کے اندر بھی اللہ کو پکاریں گے، گڈ ٹائمز کے اندر بھی پکاریں گے. اور یہ ان کا جو ہے نا دس از، اور جب وقت اچھا بھی نہیں ہوگا جب بھی اللہ کو پکاریں گے. یہ مقصد ہوگا ان کی زندگی کا. مقصد کیا ہے؟ ٹو سیک دا گڈ پلیجر آف اللہ. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. So keep reminding them, because by the grace of your Rabb, you are neither a soothsayer nor a madman. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی یاد دہانی لوگوں کی کراتے رہو قرآن کے تھرو. کفار جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کاہن ہیں یا پاگل ہیں، یا ان کو کسی جن نے جو ہے اس اثر کر دیا ان کے اوپر. وہ کیوں یہ کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے they wanted to brush him aside. وہ ان کو سائڈ پہ کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہماری سمپتیز ہے آپ کے ساتھ، ہم جو ہیں آپ کا ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمیں بڑی سمپتی ہیں. یو آر ناٹ ویل، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یو نیڈ ٹو گیٹ ٹریٹڈ. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اور ڈو دے سے a poet, we are waiting for him calamity of death. تو کبھی کبھی وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر بھی کہتے تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں نا، شاعری جو ہے وہ تو ایک خوابی دنیا بتاتی ہے انسان کو. that's what poetry is all about, right? مبالغہ کرنا، ایگزیجریٹ کرنا. اور قرآن اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن اس کے برعکس دیکھیں، پوئٹری کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، تو قرآن جو ہے وہ انسان کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے. پوئٹری کیا کرتی ہے؟ پوئٹری کوئی تبدیلی نہیں لاتی، وہ تو لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہے. وہ ایک ایموشنلزم ہوتا ہے، ایموشنل اپہیول ہوتا ہے لوگوں کے اندر. حالانکہ اور قرآن جب لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن سے لوگوں کی جو ہے نا ایک کہتے ہیں نا میچورٹی آتی ہے، ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک حکمت آتی ہے، ان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Say wait, for surely I am waiting for you. تو یہ خبردار کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں مانتے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اینڈ سون تھنگز ول بیکم کلیئر. ایک دم پتہ چل جائے گا کون جو ہے وہ سچا ہے. ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. از اٹ انٹلیکٹ دیٹ یو ڈائریکٹ دیم ٹو سے دس اور آر دے اے ریبیلیس پیپل. تو یہ جو توہین کر رہے تھے پروفٹ کی، ان کو نام دے رہے تھے، مختلف برے نام دے رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے یہ تو سپورٹڈ، اٹس ناٹ ایون سپورٹڈ بائی انٹلیکٹ. یہ تو تمہارے اخلاق سے بھی بڑی ایک کہتے ہیں نا گری ہوئی چیز ہے کہ لوگوں کی ایسے توہین کرنا. اور یہ لوگ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ صرف ان کے اندر ایک ضد تھی، ایک سٹبرنس تھی. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. Do they say he has forged it? Actually they do not believe.
تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے یہ ایک انہوں نے لکھ لیا ہے، یہ دس از ناٹ اے کلام جو کہ کسی شخص نے کریٹ کیا ہو. دا ریئل ایشو از کہ وہ جو تھے اس پہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اور وہ جو تھا وہ دے وانٹیڈ ٹو ریڈیوس دا مقام، وہ کم کرنا چاہتے تھے قرآن کے مقام کو بائی کالنگ کہ یہ جو کلام ہے یہ تو کلام کسی شخص نے لکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے پاس ایک جواز مل جائے کہ وہ اس کی پیروی نہ کریں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. So let them bring a discourse like this if they are truthful. تو قرآن یہاں پہ ایک اوپن چیلنج دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کا ایک کلام تو لے کے آؤ، ایسا سسٹم جو قرآن نے بتایا اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیسے یہ دنیا کے اندر ایکسپلائٹیشن استحصال کو ختم کرتا ہے، کیسے فحشائی کو ختم کرتا ہے، امورالٹی ختم کرتا ہے، بے ایمانی کو ختم کرتا ہے. لوگوں نے بہت سارے ماڈل اس دنیا کے اندر اب تک ٹرائی کیے ہوئے، کیپٹلسٹ ماڈل ہے، سوشلسٹ ماڈل ہے، کامونسٹ ماڈل ہے، جیپنیز ماڈل ہے. تو بھائی اسلامک ماڈل کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. نن آف دا ماڈلز ہیز ورک. تو اسلامک ماڈل کو ٹرائی کر کے دیکھیں، مے بی دس ٹیکس اوے دا پرابلم جو آج اس انسان کو فیس کی ہوئی ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. Is it that they are created out of nothing or they are themselves the creator? ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. Or have they created the heavens and the earth? Actually they have no conviction. تو یہاں پہ ایک سمپل ایک آنسر دیا گیا، ایک جواب دیا گیا ہے کہ بھائی تمہیں کس نے بنایا. there has to be a creator. تم خود تو نہیں بن گئے، تمہیں کس نے بنایا. ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک پکا اتھیس جو ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. تو پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں انکار اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون. اور ڈو دے ہیو ٹریجرز آف یور رب ود دیم اینڈ ہیو دے ایکوائرڈ کنٹرول اوور دیم. تو یہاں بہت سارے اب ایک سوال کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ تمام سوال جو ہیں لوگوں کو کیے جا رہے ہیں. تم خود ہی اس کا جواب دو، تم اپنی عقل استعمال کرو اینڈ آنسر دیز کویسچنس. ام لہم سلم یستمعون فی فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین. اور ہیو دے اے stairway to the heavens by means of which they listen? If so, let their listeners bring a clear proof. تو یہ جو انکار کرتے ہو اس کلام کا، کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو if there is no support, how can you reject؟ تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو بغیر کسی ثبوت کے؟ ام لہ البنات ولکم البنون. Is it that he has daughters and you have sons? ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. Or is it that you ask them for a reward and therefore they are overburdened by their liability? قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم قرآن کو سنتے ہو تو تم سے کوئی اس کا صلہ بھی نہیں مانگ رہتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تم سے اس سے کوئی چیز بھی نہیں مانگتے، تو تمہارے اوپر کس چیز کا دباؤ ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. Or do they have knowledge of the unseen and they are recording it? کہ جب لوگوں کے پاس معلوم ہے کہ ہمارے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہے تو بھائی ایکسیپٹ کرو جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس کتاب پہ غور کرو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. Or do they intend a harmful plot, then the disbelievers themselves shall be harmed by the plan. تو اگر تو وہ کوئی تدبیر کر رہے ہیں اور وہ پلاٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دس، یہ سچ کے خلاف، تو یہ تو اس میں تو کوئی ان کو کامیابی ہوگی نہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون. Or do they have gods other than Allah? Pure is Allah from what they associate. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک لوگوں کو کہتے ہیں نا ایک نتیجے کی طرف ڈرائیو کر رہا ہے، کہ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہو تو ایکسپیریمنٹ جو ہے نا اٹ ریچز ٹو دا رائٹ کنکلوژن کہ بھائی کوئی اللہ کے سوا اور تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، گاڈ. تو دس از لائک ایگزسٹنس آف فالس گاڈ از بینگ نگیٹڈ، کہ جو یہ جتنے بھی ان کے جھوٹے خدا ہیں ان کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. Even if they see a piece falling down from the sky, they would say heaped up clouds. تو لوگ جو تھے اس قدر وہ سخت تھے اپنے کہتے ہیں نا اپنے طریقے کے اوپر، اپنی رسموں میں، اپنے جو بلیفس تھے ان کے اندر، کہ اگر وہ ایک عذاب کو دیکھ بھی لیتے جو کہ ان کے سامنے سے آ رہا ہے، وہ کبھی اس پہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ. So leave them alone until they face their day in which they will be turned unconscious. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. The day their planning will not benefit them in the least, nor they will be helped.
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And for those who did wrong, there is another punishment before that, but most of them do not know. تو یہ کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آخرت کے اندر تو ریزرو بھی ہے، مگر کفار کے اندر یہاں پہ بھی بڑی مشکلات ہیں، بہت تکلیف دہ زندگی بھی ہے، اور پھر آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو سب سے زیادہ بدتر ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ. So wait patiently for the command of your Rabb, for surely you are before our eyes, and proclaim the purity of your Rabb along with his praises when you rise. تو فائنل جو آپ دیکھیں یہ آیت جیسے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، اس کا فائنل میسج کیا ہے؟ بھائی صبر کرو، مشکلات ہیں، اللہ کی اللہ کو معلوم ہے، جسٹ بی پیشنٹ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. And in part of the night to proclaim his purity and at the time of the setting of the star. تو یہ کہ رات کی نماز اس وقت پڑھو، رات کے وقت بھی پڑھو، اور جب ستارے جو ہوں وہ مڑ جائیں، یعنی کہ وہ ستارے جو ہیں وہ غروب ہونے لگیں، یعنی کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا روشنی ہونے لگے، ان دونوں کی صورتوں کے اندر انسان جو ہے نماز پڑھے. اس کے بعد ہم اگلی صورت شروع کرتے ہیں، سورہ النجم وچ مین دا اسٹار، اور وہ یہیں سے جہاں پہ یہ ہوتی ہے نا کہ ستاروں کے غروب ہونے کی بات جو کی تھی وہیں سے وہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. By the star when it falls. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے اوپر جو کمنٹیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ستارہ کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے یہ نارتھ سٹار ہے. کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ تمام ستاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سگنیفائی کیا جا رہا ہے کہ بھئی جن لوگوں کو یہ ایک ایمان ہوتا ہے نا کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے اندر کوئی قوت ہے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ستارے جتنے بھی ہیں یہ تو سب ڈوب جاتے ہیں، اور جب وہ ڈوب جاتے ہیں تو پھر وہ کیا اثر کریں گے؟ وہ جو خود اپنے آپ کو ستارہ جو جس اپنی مدد نہیں کر سکتا اور وہ ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر کیا اثر کرے گا کہ وہ لوگوں کے اوپر جو خیر لے کے آئے یا لوگوں کے اوپر مس فارچون یا مصیبت لے کے آئے. ما ضل صاحبکم وما غوا. Your companion is neither astray nor misled. کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ رسول جو ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول گمراہ ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے کمپینین، تمہارے جو رفیق ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں دیکھو، وہ تو نہ بہکے ہوئے ہیں اور نہ وہ گمراہ ہیں. ایک بڑا پولائٹ ریمائنڈر ہے لوگوں کا کہ بھئی سوچو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. کیسے تم ان پہ الزام لگا سکتے ہو؟ 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم خوب جانتے ہو کہ ان کا اخلاق کیسا ہے. یو ویری ویل نو ہم کہ یہ جو ہے کوئی مجنون نہیں ہے، ہی از ناٹ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گمراہ جو ہیں بہکے ہوئے نہیں ہیں. وما ینطق عن الہوا. ہی ڈز ناٹ اسپیک آؤٹ آف ڈیزائر. کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی یا جو رسول جو بھی وہ کہتے ہیں وہ تو ایک ہدایت کی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنی بات نہیں کرتے، اپنی خواہشوں کی بات نہیں کرتے. وہ تو جو بھی ان کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو ان پہ وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحی. It is nothing but the revelation that is revealed. Allamahu shadidul quwa. It is taught to him by the one mighty in power. یعنی کہ کس نے لا کے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی؟ کس نے بھیج دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. وہ وحی کو لے کے آئے. ہی واز مائٹی. وہ تو بڑے طاقتور بھی ہیں اور قوت والے بھی ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ. The one of vigor, so he stood poised. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. while he was on the upper horizon. کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے. حضرت جبریل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ان کے اوریجنل اینجلک فارم کے اندر، یعنی کہ جو ان کی جو جیسے تھے نا کہ وہ فرشتے تھے ویسے دیکھا. اینڈ اٹ مسٹ ہیو بین این ایکسٹراڈنری سائٹ. ثم دنا فتدلی. دین ہی ڈرو نیئر اینڈ کیم ڈاؤن. اور پھر وہ نزدیک ہوئے اور پھر وہ قریب ہوئے، یعنی کہ دونوں چیزیں کہ ہی ڈرو نیئر اینڈ ہی کیم کلوز ٹو ہم. تو حضرت جبریل علیہ السلام اٹ سیڈ کہ وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑے بغیر جس جگہ پہ تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. So he was at a distance like that of two bows or nearer. بالکل قریب آ گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. Thus he revealed to his slave what he revealed. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو اللہ نے بھیجی تھی وہ وہی لے کے آئے. ما کذب الفؤاد ما رأى. And the heart in no way falsified what he saw.
کہ یہ جو دیکھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی فگمنٹ آف امیجینیشن نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا، انہوں نے اصلی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، Do you dispute with him concerning what he sees؟ تو یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، تم یو ڈسپیوٹ اباؤٹ ہم۔ تو یہ جو چین آف وحی ہے اس میں دو میسنجرز ہیں، دو رسول ہیں، ایک جو ہے وہ فرشتہ رسول ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور دوسرا ایک ہیومن نبی ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے، وہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى and verily he saw him at another descent in the Sidratul Muntaha, near the Sidratul Muntaha۔ تو یہ حوالہ دیا جا رہا ہے وہ جو موقع تھا معراج کا، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے اور انہوں نے دوسری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کے اینجلک فارم کے اندر جو ان کا فرشتے کا جو فارم تھا، اور وہ جو ایک درخت تھا وہاں پہ، اس کو کہتے ہیں نا لوڈ ٹریز، ایک اسپیشل کائنڈ آف ٹری، اس کے پاس تھے۔ ان دہا جنت الماوا near which there is a garden of a board is yakhsha sidrata ma yakhsha when the low tree was covered by that which covered it۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی اس درخت کے اوپر۔ obviously یہ جو چیزیں ہیں، جو words ہیں، they're difficult to in fact kind of describe, right؟ بیکاز یہ جو ان کے اندر ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کہ it's very difficult to explain with words۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ and the sight did not turn aside nor did it exceed the limit۔ تو نہ تو توجہ ان کی بہکی اور نہ تو وہ توجہ جو تھی ان کی حد سے بڑھی۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ہمت تھی کہ انہوں نے دیکھا جو انہوں نے دیکھا، بٹ یہ کہ انہوں نے بھی ایک حد سے نہیں بڑھے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ surely he saw of the greatest sign of his Rabb۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ Have you ever considered about the idols of Lat and Uzza؟ یہ لات اور عزا جو تھے، لات منات عزا جو تھے، یہ نام تھے وہاں پہ جو ان کے جو بت انہوں نے بنا کے مکہ میں رکھے تھے ان کے۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ and about the other, the third Manat۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ Is it that you have male and he has female؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ If so, it is a bizarre division۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ These are nothing but names you and your fathers have invented۔ Allah has sent down no authority attached to them۔ They are following nothing but conjecture and what their own souls desire, while guidance from their Rabb has surely reached them۔ تو قرآن کیا یہاں بتا رہا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں نا، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو کہ انہوں نے رکھ دیے، جو ان کے باپ اور دادا نے گھڑ لیے تھے، جن پہ اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں اتاری گئی۔ وہ تو محض اپنی خواہشیں جو ہیں، خواہش ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے نا، وہ جو جس نے کہ یہ دین بنایا، ادر دین وہ دین جو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جتنے بھی مین میڈ ریلیجن ہیں، جتنے بھی انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی دین ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے نا خود ساختہ ہیں۔ دیز آر سیلف کریٹڈ نیمز۔ یہ کچھ نام لوگوں نے رکھنی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ام للانسان ما تمنا Is it that man can get whatever he wishes؟ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا انسان تو جو تمنا کرے کیا اس کو وہ مل جاتا ہے؟ تو صرف چاہت سے تو انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کی تمنا ہوتی ہے، مگر ان کا ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے۔ ہر تمنا کے پیچھے اس کا ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ ہماری خواہشیں ہوں گی اور ہماری تمنا ہوگی، اتنی زیادہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر جنت میں جاننے کی تمنا ہے نا، یہ خواہش ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ صرف تمنا کرنے سے انسان جو ہے جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ For Allah is the hereafter and the former۔ تو انسان دعا کرے تو دعا اللہ سے کرے، آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، مگر صرف دعا نہ کرے بلکہ پھر محنت بھی کرے۔ پٹ یور بیسٹ ایفرٹ، کہ انسان کی جو نیت ہو وہ ٹھیک ہو، رائٹ انٹینشن، مگر رائٹ انٹینشن کے ساتھ جو ہے نا محنت کرنی بڑی ضروری ہے تاکہ اس کا جو ہے نتیجہ ہو۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ
how many angels there are in the heavens whose intercession cannot benefit at all, but after Allah allows it for whomsoever He pleases and agrees. تو یہ کہ بہت سارے ایسے فرشتے ہیں آسمان کے اندر کہ جن کی شفاعت جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ کام نہیں آتی مگر جس کے لیے اللہ چاہے. تو اللہ کیوں یعنی کہ یہ شفاعت کیوں نہیں کام آتی؟ کہ دیکھیے اللہ کے پاس تو پورا علم ہے نا، وہ کل شیء علیم ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر علم کا جاننے والا، ہی از اے پوزیسر آف آل نالج. تو کون ہے جو اللہ کے علم کے اندر جو ہے اس کے اندر اضافہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اس لیے شفاعت جو ہے، اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے شفاعت کا، یہ بیسکلی اللہ کی کیا علم کو بڑھانے کے لیے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شفاعت کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ اللہ کے پاس تو کمپلیٹ نالج ہے. مگر ہم قرآن اور حدیث سے یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شہید ہوں گے وہ لوگوں کی شفاعت ڈیفینیٹلی کریں گے ڈیفینیٹلی. مگر کن کی شفاعت کریں گے؟ کہ جو کہ کوالیفائی کرتے ہوں، شفاعت کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں اور اللہ کو ان کی شفاعت جو ہو قبول ہو، انہی کے لیے وہ کر سکیں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. Indeed, those who do not believe in the hereafter call the angels by feminine names. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. And they have no knowledge about it. They follow nothing but conjecture, and conjecture is of no avail in the matter of truth. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. So turn away from him who turns away from our reminder and seek nothing but the worldly life. ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. That is their limit of knowledge. Indeed, your Rabb knows well about the one who has gone astray from his way, and he knows well about the one who has adopted the right way. تو یہاں پہ قرآن کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ان کی سمجھ کے لیے یہی تک رسائی ہے کہ وہ بے شک آپ کے رب کو خوب جانتے ہیں اور اس کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں. اور وہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ راہ راست کے اوپر ہے اور کون جو ہے وہ بہکا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم نوٹ یہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، جو لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں اللہ سے، اور وہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت خالق کے، کہ جس نے تخلیق کی اس کو اہمیت نہیں دیتے، بس جو تخلیق کی گئی ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو وہ اللہ سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، وہ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو نظر انداز کریں، اگنور دیم، نظر انداز کر دیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.